الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایمانی صفات کے تعلق سے اس بات کا ذکر چل رہا تھا کہ انبیاء علیہم السلام کے بارے میں یا اللہ کے نیک بندوں کے بارے میں، بزرگوں کے بارے میں، ولیوں کے بارے میں غلو نہیں کرنا چاہیے، حد سے زیادہ ان کی تعریف نہیں بیان کرنی چاہیے۔ جو درجہ اللہ کا ہے، اللہ کا درجہ ان کو نہیں دینا چاہیے۔ اللہ کے ولی ہوں، اللہ کے دوست ہوں، یہ ایمان والوں کی جماعت ہے، تقوی والوں کی جماعت ہے۔ حق تو یہ ہے کہ جس راستے پر چل کر وہ اللہ کے ولی بنے، اللہ کے دوست بنے، ان راستوں کو اپنانا چاہیے، وہ طریقہ اپنانا چاہیے، اس عبادت پر ہمیں چلنا چاہیے، وہ عبادت جو صحیح طریقے سے ثابت ہے اللہ کے رسول سے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ سب سے پہلی چیز جس کے ذریعے انبیاء علیہم السلام کے دین میں تغیر ہوا، اس کا سبب کیا تھا؟ اس کا سبب یہ تھا کہ انبیاء علیہم السلام کے ساتھ غلو کیا کرتے تھے، جبکہ اس بات کا بھی خوب علم تھا کہ اللہ رب العالمین ہی نے انہیں رسول بنا کر بھیجا ہے۔ کسی صالح عمل کے انجام دہی کے لیے بھی قبر پر بیٹھنا یہ جائز نہیں ہے۔ قبر پر بیٹھنا یعنی قبر پر مجاور بن کر کے بیٹھنا، جیسے بہت سے مقام پر دیکھا گیا ہے۔ ایک مجاور جس کو پڑوسی کہا کرتے ہیں، ترجمہ پڑوسی کا ہے، وہیں آدمی بیٹھا رہتا ہے قبر کے پاس اور لوگوں سے نظر و نیاز بھی لیتا ہے۔ ان تمام چیزوں سے اللہ کے رسول نے منع کر دیا ہے۔ پھر افسوسناک بات یہ ہے کہ اہل بدعت، اہل شرک یہ سمجھتے ہیں کس طرح اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ان کے دلوں کے درمیان آڑ بن گیا ہے، یعنی اللہ رب العالمین نے منع کر دیا ان تمام چیزوں سے، وہی کام یہ لوگ کر رہے ہیں۔ پھر یہ بات بھی ذہن نشین کر لیجئے، کسی صالح آدمی کی قبر کے پاس بیٹھنا، اللہ کا نیک بندہ ہو، صالح بندہ ہو، اللہ کا ولی ہو، اللہ کے دین پر چلنے والا، توحید سے بچنے والا، انتقال کر چکا ہے، اس کے پاس بیٹھنا، قبر کے پاس اور قبر کے پاس بیٹھ کر کے عبادت کرنا، یہ بھی ناجائز اور حرام ہے، سنگین جرم ہے۔ جب یہ سنگین جرم ہے تو کسی مرد صالح کی عبادت کرنا کتنا بڑا جرم ہوگا۔ آج یہ کچھ احادیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، ان سب کا تعلق ایمانی صفات کے ساتھ ہے، تو ایمانی صفات کے منافی ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ سیدہ ام سلمہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک کلیسا اور اس میں موجود تصویروں اور مجسموں کا ذکر کیا۔ یہ ام سلمہ ہیں جنہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی، اور اس کا ذکر انہوں نے عائشہ صدیقہ کے پاس کیا تھا، اور عائشہ صدیقہ نے اس کی روایت کی۔ انہوں نے جو حبشہ کے سرزمین میں دیکھا تھا، ام سلمہ نے دیکھا تھا، اس کا ذکر عائشہ صدیقہ سے کیا۔
عائشہ صدیقہ نے اس کی روایت کی۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سلمہ نے اس بات کا ذکر کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے وہاں یہ بات دیکھی ہے کہ اولئک اذا مات فیہم الرجل الصالح او العبد الصالح، جب ان میں سے کوئی آدمی مر جاتا، اچھا آدمی، اچھا نیک بندہ، تو بنوا علی قبرہ مسجدن، تو اس کے قبر پر ایک مسجد بنا دیا کرتے تھے۔ اور ہم سب جانتے ہیں مسجد کسے کہتے ہیں؟ نماز پڑھنے کی جگہ۔ وصوروا فیہ تلک الصور، اور پھر اس کے بعد ان کی تصاویر مجسمے بنا لیتے۔ یہ بیان کیا حضرت سلمہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ میں نے وہاں یہ بات دیکھی ہے حبشہ میں۔ اب آئیے فتویٰ سنیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سلسلے میں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے سلمہ، اولئک شرار الخلق عند اللہ، اللہ کے نزدیک یہ لوگ زمین کی بدترین مخلوق ہیں۔ کسی اللہ کے نیک بندے کے مجسمے بنانا، ان کی تصویریں بنا لینا، یا وہاں پر بیٹھنا، وہاں بیٹھ کر کے عبادت کرنا، اگر وہاں بیٹھ کر کوئی دن رات اللہ کا ذکر کرتا رہے، نمازیں پڑھتا رہے قبر کے پاس، نہ اس کا ذکر قبول کیا جائے گا، نہ اس کی نمازیں قبول کی جائیں گی۔ پھر صحیحین میں ایک روایت اور آتی ہے، صحیحین سے مراد بخاری شریف اور مسلم شریف، جو احادیث میں بہت مشہور کتاب ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر موت کے آثار ظاہر ہوئے، آپ بھی انسان تھے، بنی آدم میں سے تھے، قرآن حکیم میں یہ آیت آپ پر نازل ہو چکی تھی، انک میت و انہم میتون، اے ہمارے پیغمبر آپ مرنے والے ہیں اور لوگ بھی مرنے والے ہیں، موت آپ کو بھی پکڑنے والی ہے۔ پھر اللہ نے آپ کے بارے میں آیت نازل فرمائی، وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، اے ہمارے پیغمبر ہم نے آپ سے پہلے کسی کو ہمیشگی نہیں دی، جتنے آپ سے پہلے پیغمبر آئے سب جا چکے ہیں، ہم نے آپ سے پہلے کسی کو ہمیشگی نہیں دی، یعنی آپ بھی ہمیشہ دنیا میں نہ رہیں گے۔ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افإن مت فهم الخالدون، کیا جب آپ کا انتقال ہو جائے تو کیا یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے؟ ایک مرتبہ جبریل امین نے آ کر کے آپ کے سامنے عرض کیا تھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عش ما شئت فإنک میت، جتنا چاہیں آپ جی لے، یعنی جو زندگی اللہ نے آپ کو مقدر کی ہے، ایسا نہیں کہ جتنا چاہیں آپ یعنی 100 سال 200 سال آپ جی لیں، اس کا مفہوم یہ نہیں ہے۔ جو زندگی آپ کے لیے مقدر اللہ نے کی ہے جی لیں آپ، آخر میں آپ پر موت طاری ہونے والی ہے۔ احبب من شئت فإنک مفارقہ، آپ جس سے چاہیں جتنا چاہیں محبت کر لیں، ایک دن آپ اس کو جدا کرنے والے ہیں، آپ سے الگ ہونے والے ہیں۔ وَعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَخْزِيٌّ بِهِ، جو چاہیں آپ عمل کر لیں، اس کا بدلہ آپ کو ملنے والا ہے۔ گویا
جبریل علیہ السلام کو یہ پیغام اللہ کی طرف سے اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے امت کے لیے۔ آپ تو معصوم تھے، آپ اللہ کے نبی تھے، اللہ نے آپ کو نبی برحق بنا کر کے بھیجا۔ یہ پیغام امت محمدیہ کو دی جا رہی ہے۔ تو فرمایا کہ جب نبی علیہ السلام پر موت کے علامات ظاہر ہوئے اور آپ پر موت کی شدت محسوس ہونے لگی تو چہرے مبارک سے چادر آپ ڈھانپ لیتے، اور جب دم گھٹنے لگتا تو آپ چادر کو ہٹا دیتے۔ موت کی سختی آپ پر بھی آئی تھی۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اگر کسی پر موت کی سختی آتی تھی تو میں یہ سمجھتی تھی کہ یہ گناہ گار ہیں، اس لیے سختی آئی ہے، لیکن جب آپ پر موت کی سختی آئی تو اس کے بعد سے میرا یہ خیال ہٹ گیا، چلا گیا کہ حقیقت میں موت کی سختی آتی ہے، یہاں تک کہ انبیاء علیہ السلام پر بھی۔ اور انتقال کے زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر اللہ کی بے شمار رحمتیں نازل ہوں، برکتیں نازل ہوں، کہ پانی کا ایک پیالہ رکھا ہوا تھا، اپنے ہاتھ سے وہ پانی لیتے تھے، اپنے چہرے پر ڈال لیتے تھے اور دعا مانگتے تھے کہ ان للموت سکرات، یعنی موت کے لیے سختیاں ہیں۔ موت کی سختی آپ پر بھی آئی تھی، تو جب دم گھٹنے لگتا تو چادر ہٹا دیتے۔ اسی عالم میں اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا تھا، زندگی کے آخری ایام، آخری لمحات، اپنی امت کو آپ نے یہ پیغام دیا، لعنت اللہ علی الیہود والنصاری اتخذوا قبور انبیائہم مساجد۔ اللہ کی لعنت ہو، اللہ کی پھٹکار ہو یہود پر، نصارہ پر، کہ انہوں نے اپنے انبیاء علیہ السلام کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ ظاہر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے دور تک بہت سے انبیاء تشریف لائے۔ بنی اسرائیل میں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں انبیاء علیہ السلام آئے، اور ایک ایک وقتوں میں کئی پیغمبر دنیا میں تشریف لائے۔ کتنے انبیاء علیہ السلام کو بنی اسرائیل میں قتل کر دیا گیا۔ تو ان لوگوں میں یہ بیماری آ چکی تھی کہ وہ انبیاء علیہ السلام کے قبروں پر مسجد بنا دیا کرتے تھے۔ تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے لعنت بیان فرمائی، آپ نے ان کے لیے بد دعا فرمائی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے اور آپ کی دعا اللہ قبول کر لیا کرتا تھا، کیا بد دعائیں اللہ قبول نہیں کرے گا؟ اور جو اس راستے پر چلے اس امت کے اندر، یقیناً وہی بد دعا اس کے لیے بھی آئے گی۔ اس بات سے آپ کا مقصود اپنی امت کو ایسے طرز عمل سے ڈرانا مقصود تھا، روکنا تھا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو سجدہ گاہ بنانے کا خدشہ نہ ہوتا، عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں کہ آپ کی قبر بھی عام مسلمانوں کی طرح کھلے مقام پر ہوتی۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے۔ پھر ایک حدیث بھی آتی ہے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد اختلاف پیدا ہوا آپ کو کہاں دفن کیا جائے۔ کسی نے کہا جنت البقیع کے اندر، کسی نے کہا مکۃ المکرمہ میں جنت المعلیٰ کے اندر۔ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو آپ کے یار غار تھے، یہ رفیق تھے، حدیث بیان فرمائی کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی تھی، آپ نے ارشاد فرمایا تھا انبیاء علیہم السلام کا جہاں انتقال ہوتا ہے، جس مقام پر، جس زمین پر ان کی روح نکلتی ہے، اسی مقام پر ان کی قبر بنتی ہے۔ اختلاف دور ہو گیا، اور چونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں، ان کے حجرے میں آپ کا انتقال ہوا، جس چارپائی پر، جس مقام پر، اس کو ہٹا کر وہیں پر آپ کی قبر بنائی گئی۔ اور پھر صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت پر خوب اچھی طرح عمل بھی کیا۔ انہوں نے روضہ مبارکہ میں سے 3 میٹر یا اس سے کچھ زیادہ جگہ لے کر وہاں پہلے ایک دیوار بنائی، پھر دوسری دیوار بنائی، پھر لوہے کا ایک جنگلہ لگا دیا۔ اس مقصد کے لیے مسجد کا کچھ حصہ بھی لے لیا تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کے قریب کوئی سجدہ نہ کر سکے۔ اب کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مسجد کے اندر ہے، کسی کو یہ خیال نہیں ہونا چاہیے۔ آج بھی جس حجرے میں آپ کا انتقال ہوا، جس حجرے میں آپ کو دفن کیا گیا، آج وہ حصہ بالکل خارج ہے، باہر کے حصے میں ہے۔ ان تمام چیزوں کا تعلق حقیقت میں ایمانیات سے ہے، ایمانی صفات سے ہے۔ اسلام نے، دین نے ان تمام چیزوں سے منع کر دیا ہے جو ایمانی صفات کے خلاف ہوں، توحید کے خلاف ہوں۔ انشاءاللہ اسی عنوان سے کچھ اور مفید باتیں اپنے آئندہ درس میں پیش کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔